اگر حرام کھانا نہیں کھاتے ہیں تو کیا ہے سود کھا رہے ہیں، اس کو جائز سمجھ کے کھا رہے ہیں نا کسی نہ کسی طریقے سے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ لقمہ حرام جو ہے والدین اپنی اولاد کو نہ کھلائیں کہ اولاد جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرے. دوسری بات یہ کہ تعلیمات دینے کا جو طریقہ والدین کو سکھایا گیا ہے بچپن سے وہ تعلیمات دیں اپنے بچوں کو تاکہ انہیں نیک انسان بنائیں. تیسری بات یہ کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر نگرانی رکھیں. ہم لوگوں نے نگرانی ختم کر دی ہے اور ایک ان کے فاصلہ جو ہے نا وہ ختم کر دیا ہے. ایک ایسا فاصلہ ہونا چاہیے جو ادب اور احترام کے لیے ہو. آپ لوگ بات کر رہی ہیں کہ ماں کو کہہ دیا کہ بھائی یہ الفاظ کہہ دیے، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ ان کا ہمارے اندر بہت ہی فرینڈ شپ ہے اور میرے بچے مجھ سے بہت فرینک ہے. میں نے بہت دور آپ کو کیا ہے یار اور اس طریقے کے الفاظ کہ میں شاید میری بھی زبان نہیں کھل رہی کہ میں وہ بات کہوں کہ وہ بچے اپنے ماں اور باپ سے وہ باتیں کرتے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. فرینڈ شپ ایسی نہیں ہوتی ہے. فرینڈ شپ ماں اور باپ کے درمیان، ماں باپ اور بچوں کے درمیان ایک اس کا دوسرا طریقہ ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا کہ آپ نے کبھی کسی بچے کو مارا نہیں ہے. بچے آپ کے جو نواسی یا نواسے آپ کے جو تھے وہ آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو گئے تو آپ سجدے میں ہی رہے. یہ محبت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ جو دل چاہے کہتے رہے. تو یہ جو طریقہ آ رہا ہے دوسرا یہ کہ مائیں جو ہیں وہ بھی جب یہی لوگ پرورش پا رہے ہیں تو وہ بھی سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے سے معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر بددل ہو کر بات پیسے کی تنگی ترسی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، غربت ہے. بچوں کو نہر میں پھینک دیا، 4 بچوں کو نہر میں پھینک دیا، خود بھی چھلانگ لگا لی. ابھی یہ واقعہ ہوا ہے ہفتے بھر پہلے کے 3 بچیوں کو ریل کی پٹری پر ڈال دیا اور خود بھی اس کے آگے لگ لی. اب یہ بتائیے کہ یہ ایسے سانحے جب ہوں گے تو ہم کیا مطلب یہ کہ دیکھیے یہ ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتے ہیں. مطلب یہ تو مختلف معاملات جو ہیں یہاں پر ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ دماغی طور پر صحت مند نہیں ہو سکتے. اور اس کا میں سمجھتی ہوں ایک جملے میں آپ کو میں کہوں کہ دیکھیے مردوں کو چاہیے کہ وہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ عورتوں پہ نہیں ڈالے. پہلی بات یعنی اس میں اسپیشلی معاشی ذمہ داری ہے اس کو بھرپور طریقے سے ادا کریں. جو ہمارے یہاں رجحان بڑھ رہا ہے کہ تعلیم بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، گھر بھی دیکھو، کھانا پینا بھی دیکھو اور اس کے بعد میں ان کے لیے اخراجات بھی ہے وہ اس کا بوجھ بھی ماں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. یہ ریزن ہے کہ مائیں جو ہے دل برداشتہ ہو جاتی ہیں، اولاد ان کو کھلنے لگتی ہے. واقعات تیزی کے ساتھ جو ہے وہی آخری بات ہو جاتی ہے دریا کوزے میں بند کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا. ماں سے محبت کا اظہار کرنا ہے، حکم ربی بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات سے یہ ثابت ہے کہ جنت ہماری ماں کے قدموں تلے ہے. کیا پیغام دیجیے گا؟ دیکھیے ایک تو میری طرف سے کیا ہماری جیسی سوچ رکھنے والے جو بھی ہیں اور خاص طور پہ میں اس چینل کے حوالے سے جو ایک بہت مطلب اس اسلامی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت بڑا کام کر رہا ہے اور ایک پاورفل چینل ہے. میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ایک دن بنایا جاتا ہے نا، کبھی والد کا دن ہے، کبھی استاد کا دن ہے، اور جیسے اباؤں کے دن کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھیے اس عظیم ہستی پر بات کی ہے کہ جس کو ایکسپٹ کرتے ہیں نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم بھی. تو مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، یہ بھی غیر مسلموں کی کہاوت ہے. تو یہ ہے کہ ماں کے حوالے سے کوئی ایک دن منانے کا ٹرینڈ مسلمانوں کو نہیں اپنانا چاہیے. مسلمانوں کے لیے تو ماں اگر موجود ہے تو ہر دن اس کا ہر لمحہ اس کا ہے. کیا اس کی دعائیں نہیں لی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہے کہ اس کی خدمت نہیں کی. دعائیں تو جب لیں گے نا جب اس کی خدمت کریں گے یا اس کو خوش رکھیں گے. جب اس کو خوش نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں. تو ہمیں تو غیر مسلم جو ہے ان کے اقوال یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے وہ لکھا تھا یہاں پر نوٹ کیا تھا کہ برنارڈ شاہ جو ہے وہ کتنا بڑا رائٹر کتنا بڑا دانشور ہے. اس نے کہا جو ماں کی خدمت محبت کے ساتھ کرتا ہے اسے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس کے سر پر ہر وقت ماں کی دعاؤں کا سایہ موجود رہتا ہے جو اسے ہر مشکل سے بچا لیتا ہے. آپ ذرا تصور کیجیے. اور علامہ اقبال نے اپنی مرحومہ ماں کے لیے کتنی طویل نظم جو کہی ہے قصیدہ، آخری اس کا جو ہے
کہ آسماں تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، ہم۔ سبزائے نور رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. یہ مطلب کیا امید ہے کہ اس کو ظاہری باتیں کہ ناظرین، تو آپ جن لوگوں نے پیش کیا ہے وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہی ہے. بہت اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی آمین ثم آمین. بہت خوبصورت گفتگو پروفیسر جہانارا لطفی صاحبہ کے ساتھ رہی، اور تمام گفتگو کا ہم نے لباب بھی یہی دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرما دیتے ہیں کہ تمہاری مائیں جو ہیں وہ تمہارے لیے جنت اور دوزخ ہیں، اور اس کے انعامات جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے. اور وہی بھی جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو